اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پہ چیلنج بھی کیا تو اگر تم اتنے ہی 30 مار خواہ ہو تو ایک دانہ ہی بنا کر دکھاؤ جو میں نے دانہ بنایا ہے جس کے اوپر اتنے خوشے نکلتے ہیں۔ ایک پودے کا دانہ لگتا ہے اور اس کے اوپر سینکڑوں فروٹ پھل لگتے ہیں۔ کیا کسی کے اندر کوئی طاقت ہے کہ وہ ایسا بنا سکے یا ایسا کر سکے؟ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کہتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ میری 2 خصلتیں ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہارے ضرر کو بھی میں دور کر سکتا ہوں، توڑ سکتا ہوں، اور میں تمہاری قسمت بھی بدل سکتا ہوں ولا تحویلا۔ لیکن اگر جو گمان کر کے بیٹھے ہو، اس کی وجہ، اس کی ایک مثال یہ ہے بڑی آسان سی۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے بیماری کے عالم میں ایک گفتگو سنی اور میں حیران تھا کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو اس کی حد نہیں رہتی، لمیٹیشن نہیں رہتی۔ جب کوئی راستہ بھولتا ہے تو پھر وہ کہیں دور نکل جاتا ہے، راستے پر دوبارہ سیدھے راستے پر پلٹنے کے لیے اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی، وہ کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ایک جھوٹ تو ایک تھا، 100 اس کو چھپانے کے لیے بول کے انسان مزید گمراہی اور لعنت کے کاموں میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی انسان سوچ لے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو 100 بھی نہیں بولنے پڑیں گے، ایک بھی نہیں بولنا پڑے گا۔ گفتگو یہ تھی کہ سجدہ جو ہے ایک تعظیمی ہوتا ہے، ایک تعبدی ہوتا ہے۔ پہلی تو تقسیم یہ تعظیمی اور تعبدی کی گمراہی کا پہلا زینہ ہے، اور یہ آیت 56 نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت اسی چیز کو واضح کر رہی ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جنات کے ذریعے اپنے عملیات کرتے تھے، کچھ قبروں کے مردوں کے ذریعے کچھ معاملات کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب کلمہ حق نافذ کیا تو وہ جنات بھی مسلمان ہو گئے، لیکن جو جاہلیت تھی وہ انہی جنات کے پیچھے لگی رہی کہ ہمارے کام جنات نکالیں گے، جبکہ جنات ان سے جان چھڑا رہے تھے کہ ہمارا اب اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ اب وہ شخص مثال دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے سجدہ کیا، کیا یہ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیمی تھا؟ تو لہٰذا یہ سجدہ جائز ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں پہلے لوگوں کی وہ بیان کرتا رہا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت تخت پر براجمان تھے، عزیز مصر بن چکے تھے، بادشاہ مصر بن چکے تھے۔ تب اس کے بھائی جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دربار میں پہنچے تو آگے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ تو وہ تھے جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو اس کی ہیبت جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی ڈالی تھی، اس ہیبت سے وہ اس کے آگے گر گئے۔ تو یہ تعظیمی سجدہ کہاں ہو گیا؟ یہ قبر کو سجدہ کہاں ہو گیا ہے کہ زندہ کے سامنے اس وقت وہ گرے تھے جب اس چیز کا حکم ہی اترا نہیں تھا کہ سجدہ کسی غیر کے سامنے کرنا ہے یا نہیں، اور زندہ کے سامنے کرنا ہے یا مردہ کے سامنے کرنا ہے، جب اس چیز کی شریعت مکمل ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام اس وقت زندہ تھے اور وہ دلیل پکڑ رہا تھا کہ قبر پہ سا کر جھکنا یہ جائز ہے، یعنی زندہ کی مثال کو مردہ پہ لگا رہا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم میں فرمایا تھا قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ۔ کتنی پیاری بات فرمائی کہ جو تم گمان کرتے ہو نا کہ کسی کے سامنے جھکنے سے تمہیں رضامندی مل جائے گی، تمہاری معاملات حل ہو جائیں گے، یہ تمہارا گمان جھوٹا ہے۔
اگر کسی نے کوئی اپنی حاجت روائی کرنی ہے، حاجت براری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی مشکلوں کو توڑنا ہے، تو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا حرام ہے اور شرک ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، لہذا سجدہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو چاہیے جائے کہ کسی زندہ کی مثال لے کے، اسی طرح جو وسیلہ لیتے ہیں کہ میں وہ وسیلہ بھی جتنی دیر تک اسلام کی شریعت میں ثابت ہے، وہ کسی زندہ سے لیا جا سکتا ہے، نیک سے لیا جا سکتا ہے، بزرگ سے لیا جا سکتا ہے۔ کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک ولی ہے، آپ اس سے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ کوئی نیک بخت ہے، آپ اس سے کہیں، کوئی تہجد گزار ہے، اس سے کہیں، کسی کے دعاؤں کی قبولیت کا آپ کو اندازہ ہے تو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ وسیلہ کسی میت کا پکڑنا، کسی غائب کا پکڑنا جو ہے بھی نہیں یا دنیا میں جس کا سلسلہ ہی منقطع ہو چکا، یہ بھی سلسلہ وسیلہ کا حرام میں آتا ہے، ناجائز میں آتا ہے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اب آپ دیکھیں یہاں سے اہل بیت کی بھی بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت عباس جو چچا ہیں وہ بھی اہل بیت میں ہیں، وَيُطَهِّرُكَ تَطْهِيرًا، پاکیزہ لوگوں میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جاتے ہیں کہ ہم جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے تو اللہ تعالی ہماری مشکلیں دور کر دیتے تھے، لیکن اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو ان کے آپ چچا ہیں، آپ ان کے قریبی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے وسیلہ کا معنی ویسے بھی قربت لکھا ہے، اور اس کے علاوہ امام سدی، امام آلوسی البغدادی رحمہ اللہ نے بھی وسیلہ کے معنی کو قربت کے معنی میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو اس کا وسیلہ پکڑو۔ اب اللہ کے قریب کی مثال کیا دی ہے علماء نے، ائمہ محدثین نے، کہ جو اللہ کے دین پر قائم ہو، توحید پر قائم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، وہ اللہ کا قریب ہے، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ اور ہم وسیلہ کہاں سے پکڑتے ہیں؟ جو دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں، جن کا سلسلہ ہی منقطع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہم جس کو غیر اہم سمجھتے ہیں نا، میں اس کی اہمیت بتاتا ہوں۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے بیٹھ گیا، بالکل ایک ہی برتن میں، ایک ہی جگہ پہ۔ تو جب وہ کھا رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال کل بیمینک، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے بیٹھا اور بائیں ہاتھ سے، بے شمال ہی بائیں ہاتھ سے کھانے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کل بھی یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، میری ماں نے تربیت یہ ہمیں کی تھی، اب میرے سے دائیں ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا، میں بائیں سے ہی کھاتا ہوں۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ معذور نہیں تھا دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ اس کا ٹھیک تھا، لیکن ایک فطرت بنی ہوئی تھی، نیچر بنی ہوئی تھی کہ بس میں نے بائیں سے کھانا ہے، دائیں سے نہیں کھانا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کبر کی وجہ سے یا اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، دائیں ہاتھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے،
نبی علیہ السلام نے پلٹ کے فرمایا لستطعت ما منعہ الا الکبر۔ اب دیکھیں آپ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو ہم کھانے پینے کے معاملات میں، چلنے پھرنے کے معاملات میں اہمیت نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اپنے کبر کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، دائیں سے نہیں کھا رہا کہ بھائی میں بائیں سے کھاتا ہوں، میں کھاؤں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لستطعت، تجھے کبھی استطاعت نہ ہو دایاں ہاتھ استعمال کرنے کی۔ اب یہ کون ہے جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں پیغمبر کائنات کے ساتھ کھا رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان لائے، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ کھلایا، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن اب وہ کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے، نبی علیہ السلام اس کو منع کر رہے ہیں۔ ایک چیز کہ جب نبی منع کر دے دوبارہ وہ کام نہیں کرنا، ورنہ نبی کی بد دعا لگے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا شرک نہیں کرنا، کسی قبر پہ نہیں جھکنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے خلاف جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ ہم سارے کام کر کے کہتے شاید ہم ہرے بھرے رہ جائیں، سوچتے ہیں نا، ان چیزوں کی ہیبتیں ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ بربادی ہماری یہیں سے شروع ہوئی ہے، بربادی اسلام آباد سے نہیں شروع ہوئی، اسلام کو اپنے اندر سے بے آباد کرنے سے شروع ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہم سے نیک ہے، ہم سے بزرگ ہے، اور وہ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں کائنات کے امام کو دیکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا کبھی بھی۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ہے کہ جب کوئی شریعت کا حکم بتائے کبھی اس کو یہ نہیں کہو میں نہیں کرتا، شریعت والے کی بد دعا لگے۔ کوئی ماں باپ کے سامنے کہے نا، اسی لیے تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ نافرمانی سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ نے حکم دیا ہے اور وہ خدا کی شریعت کے خلاف نہیں ہے، جیسا بھی ہے تیری ذات کے خلاف چاہے کیوں نہیں ہے، لیکن نہیں کرنا۔ تیسرا کون ہے؟ جس کو خدا نے تجھ پر فضیلت دی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اونر، مالک، بڑا باس، جس کے پاس ہم جاب کرتے ہیں، اس کا حکم بھی جب شریعت کے خلاف نہیں ہو اس کو نہیں کرنا۔ تیسرا مسئلہ، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اگر ہم اس کے مسائل دیکھیں، جب کوئی حکم آ جائے اور وہ آپ کا حاکم ہو، آپ کی نوکری کا حاکم ہو، آپ کا ماں باپ ہو، آپ کا باس ہو یا آپ کا بڑا ہو، اور وہ شریعت کے خلاف بھی نہ کہہ رہا ہو، پھر نہیں کرنا مالک کی ناراضی میں مالک کائنات کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں خالق کائنات کی ناراضگی ہے۔ نبی کائنات کے حکم کے سامنے اگر کہا میں نہیں کرتا تو گویا کہ آپ نے پیغمبر خدا کے کائنات کے امام کے رب کو ناراض کر دیا، اور وہ ناراضگی کہاں تک لے جاتی ہے؟ پھر بربادیوں تک۔ جب تک انسان زمین پہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا برباد نہیں ہوتا، اللہ اس کو موت نہیں دیتا۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی سانس بڑی مشکل سے نکلی ہے، یہ بڑی پریشانیوں میں ہے، بڑی بیماریوں میں ہے، مولوی صاحب دعا کر دو۔ پہلے بد دعائیں نہیں لینی تھی لوگوں کی، جو اب دعاؤں کی ضرورت پڑی ہے۔ کیا فرمایا؟ لستطعت، نبی علیہ السلام نے کہا تیرا یہ ہاتھ کبھی کام کا نہ رہے۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام نے آگے بتایا کہ اس شخص نے کبھی اس کا ہاتھ اس کے نیچے سے اوپر منہ کی طرف نہیں اٹھا، دایاں ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ چوتھا مسئلہ اس سے کیا نکلا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا براہ راست اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اسی لیے سارے صحابہ نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے،
کسی کو بھوک لگتی وہ دعا کرواتا، کسی کو غربت آتی دعا کرواتا، اور وہ آپ نے بڑے قصے سنے ہوئے ہیں، پیالہ ایک تھا اور کتنے صحابہ تھے، سب نے دودھ پیا، ایک بکری کا دودھ پوری ٹیم پورا لشکر پی گیا، ختم نہیں ہوا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں دعائیں تھیں، اور جب نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے تو وہی دعائیں ان کے چچا سے کروائی جاتی رہیں۔ یہ ہے وسیلہ۔ جو بھی زندہ بزرگ آپ کو نظر آئے، نیک نظر آئے، آپ دعا کروا سکتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ لیکن جب کوئی بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ کے ہاں اپنا حساب دے رہا ہے، تیرا کدھر سے کروائے گا؟ کسی بزرگ کو یا نیک کو یا بد کو مرنے کے بعد اللہ لیس لک من الامر شیء، اللہ کہتا ہے کہ اس کو کسی چیز پر اختیار نہیں رہتا۔ دوسرا مسئلہ، 4 مسئلے اس حدیث میں۔ دوسرا مسئلہ کہ ہمیں بھوک نہیں مٹتی، بھوک ہماری، بڑے پریشان رہتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، لیکن بھوک نہیں جاتی۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا بھی ہم کھاتے ہیں، اور یہ بڑے عظیم صحابی ہے، وحشی بن حرب، نام سنا ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل، ہم کھانا کھاتے ہیں، بولا نشبہ، لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ ہمارے حکمران بھی کھانا ہی کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا ہی کھاتے ہیں، ہم تو بسم اللہ الحمدللہ کر کے چل دیتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ پیٹ نہ بھرنے کی دوائی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل ولا نشبہ، ہم کھانا کھاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا کہ جب پیٹ نہ بھرے نا تمہارا، اچھا ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اگر تو ہوٹل پہ کھانا کھائیں، اچھے خاصے ہوٹل پہ، تو پھر تو ساری فیملی بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں اکٹھے، اور اگر گھر میں کھائیں اپنی اپنی پلیٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ پریشانی؟ ہمیں گھر میں نہیں اکٹھے بیٹھ سکتے؟ برکت تو گھر میں چاہیے نا، ہوٹل والے کو تو نہیں چاہیے۔ ہوٹل والا تو تم سے قسمت والا ہے جو آباد ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہیں وہ ایک باؤل میں سارا کچھ دے کے کہتا ہے ادھر گھیرا لگا کے بیٹھ جاؤ، دائرہ لگا کے بیٹھ جاؤ، یہی کھاؤ ایک ہی ٹیبل پہ۔ اور جب گھر میں آتے ہیں اکیلے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیٹ کیوں نہیں بھرتے، کھا کھا مر جاتے ہیں، کما کما مر جاتے ہیں، بھوک نہیں مٹتی، حرص نہیں مٹتی۔ اصل میں جو شبعان ہے نا، دل کی بھوک اور آنکھ کی بھوک، یہ نہیں مرتی، ساری کائنات مر جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ کہتے ہیں واشی بن حرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک نہیں مرتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا لعلک تفترقون، مینوں لگتا ہے تساں کلے کلے کھاندے ہو۔ تفترقون فرقہ بندی، فرقہ بندی کہتے ہیں نا، تفرقہ۔ لعلکم شاہد، لعل کہتے ہیں لعلک باخعون، لعلکم مجھے لگتا ہے تم جو ہے اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو۔ کبھی بتایا کسی مولوی نے آپ کو کہ یار یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ ایسی باتیں بھی پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ پیٹ نہیں بھرتا، وجہ کیا ہے؟ پیٹ بھر جاتا ہے، حرص نہیں بھرتی۔ پیٹ کے اندر جو حرص ہے نا، لالچ ہے، اے بھی کھا لو وہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، 70 ڈشیں آگے بچھائی ہوئی، کھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ بیماری۔ نبی علیہ السلام نے فلعلکم تفترقون، مجھے لگتا ہے تم اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول، کہتے ہیں قالوا نعم، بالکل ہم تو اکیلے اکیلے بیٹھ کھاتے ہیں، بیوی الگ کھا رہی ہوتی، میں الگ کھا رہا ہوتا ہوں، بیٹے الگ، بیٹیاں الگ کھا رہے ہوتے، سارے الگ الگ بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، فاجتمعوا علی طعامکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر پیٹ کی بھوک مارنی ہے تو اکٹھے بیٹھ کے اجتماع کر کے کھایا کرو۔ فاجتمعوا، جمع ہو کے، علی طعامکم، اپنے کھانے پر جمع ہو کے کھایا کرو، تمہارے پیٹ کی بھوک مر جائے گی۔ دوائی مل گئی نا بھوک کی، ہم کھانا بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں، بعد میں دوائی بھی کھاتے ہیں، ہضم ہو جائے۔
اور بھوک پھر بھی نہیں مرتی، اتنے لمبی بوتلیں سیرپ کی پی رہے ہوتے ہیں، بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یار پڑھو دین کو، یقین کرو دین پوری میڈیکل سائنس ہے۔ دیکھو جب میں ریسرچ کرنے بیٹھتا ہوں تو میرے تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب طالب علم تھے ہم پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اب ہم ریسرچ کرتے ہیں، اب ہمارے بھی طبق روشن ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، تمہاری بھوک اس لیے نہیں مرتی تم اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھاتے ہو۔ قالوا نعم، پھر اس نے کہا بھی نہیں، ہماری طرح کا نہیں تھا، نہیں کٹر بیٹھ رہے، انہوں نے کہا بالکل ہم اکیلے اکیلے کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، کھانا کھاتے وقت اکٹھے ہو کے بیٹھا کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور بسم اللہ پڑھا کرو۔ اگر ایک ماں نے بسم اللہ پڑھی اکٹھے کھاتے ہوئے ایک ٹیبل پہ، ڈائننگ ٹیبل جسے آج کل ہم کہتے ہیں، تو ساری اولاد پڑھے گی۔ جب کھانا اٹھائے گی وہاں چارپائی پہ جا کر بیٹھے گی، خاک پڑے گا، کوئی پتہ ہی کچھ نہیں بس۔ اور ہماری تو ویسے کھانا ویسے بھی یا تو موبائل پہ دیکھتے دیکھتے ہوتا ہے یا ٹی وی پہ دیکھتے دیکھتے ہوتا ہے، آج کا دور ہے نا۔ اور روتے ہیں ہم خوشحالی کو اور ترقی کو۔ خوشحالی ترقی اصل میں اطمینان قلب ہے، اور اطمینان قلب کسی میں بھی نہیں ہے۔ پیٹ میں بھلے پورا روسٹ بکرا ڈال لو لیکن اطمینان قلب نہیں ہے، ذہنوں کو سکون نہیں، دل کو سکون نہیں، تو کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا۔ شریعت کا میڈیکل سائنس دیکھو، فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کھانا اکٹھے لگا کر، سب اکٹھے بیٹھ کر، باپ ہو، ماں ہو، اولاد ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں ہوں، رشتہ دار ہوں، وہاں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ یبارک لکم، اللہ اس میں برکت بھی دے گا، بھوک بھی مٹائے گا۔ آگے سمجھ کھانا کھانے کا طریقہ شریعت اسلام میں، بھوک مٹانے کا۔ کھانا تو کھانا ہی، مرنا تو نہیں ہے، لیکن بھوک مٹانے کا بہترین اصول یہ ہے کہ دو کام کیا کرو۔ کھانا گھر میں اکٹھے لگا کے اولاد اور والدین ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ یبارک لکم فیہ، اللہ اس میں تمہیں برکت بھی دے گا، بھوک بھی مٹائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے آخری زمانے میں، آخری سال میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں کوڑھا رکھنا، اولاد کے لیے اور رعایا کے لیے۔ 10 نصیحتیں کی تھیں۔ نبی علیہ السلام پیدل چل رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل اونٹنی پہ تھے۔ 10 میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھنا، کوڑا، اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ اور دوسری نصیحت کیا تھی کہ اگر تیرے والدین تجھے مال اور اولاد کے بغیر گھر سے نکال دیں، نکل جانا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، کیونکہ اگر ماں باپ آپ کو اس طرح نکالیں گے خدا سنبھالے گا، اور اگر ماں باپ کے مال پہ تم نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، جبر کرنے کی کوشش کی، خدا ناراض ہو جائے گا اور والدین بھی ناراض ہو جائیں گے، دوہرا جرم ہو جائے گا۔ 2 نصیحتیں یہ تھیں، اور ایک اور تھی۔ حضرت معاذ بن جبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 نمازیں پڑھوں، 30 روزے رکھوں، حج بھی کروں، ذکر بھی کروں، تلاوت بھی کروں، صدقہ بھی کروں، کیا کچھ کرنا ہے؟ کوئی ایسا کام بتا دو جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کا یہ نسخہ، بھوک مٹانے کا سن لیا، اب کامیابی کا دیکھو، بڑا بہترین نسخہ۔ 3 چیزیں ہیں جو شخص محنت کرنے کے بعد کہتا ہے یار برکت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، گزارا ہے، کہتے ہیں نا وہ یہ تو ہماری نیچر بن گئی پاکستانیوں کی، ہم نے کبھی نہیں کہنا الحمدللہ، کب گزارا ہو رہا ہے، تو پھر اللہ گزارے تو ہی رکھتا ہے۔
اور جب اللہ تو کہے گا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ کہے گا دے ہوئے نوائے میرے فرشتوں، لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے شکر کیتا ہے اور دے، ازیدنکم زیادہ کر دو۔ اور ہمارا کیا زیادہ ہو رہا ہے؟ پیٹرول کا ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، سونے کا ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، ہر چیز، روٹی کا ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، ہمارا رزق زیادہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم اس کا رازق کا شکریہ ادا نہیں کرتے، پھر لڑتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی، مشہور صحابی ہیں، راوی حدیث بھی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کامیابی کا زینہ بتاؤ، کامیابی کا زینہ، میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ کامیابی کیسی ملی؟ جب نبی علیہ السلام آخری سال تھا تو یمن کے گورنر بنا کر گئے، آخر تک گورنر رہے، جب تک زندہ رہے، اتنی کامیابی ملی۔ اور کہا کرتے تھے پہلے لوگوں، یمن کے لوگوں کو آگاہ کر کے کہتے، جب جلسہ ہوتا نا، ہمارے ہاں تو جلسے ہیں نا، پتہ نہیں اس وقت کیا ہوتا تھا، پہلے لوگوں، ہم وہ لوگ تھے جو ایک چادر کو پھاڑ کے 2 آدمی لباس بناتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر ہم جیسوں کو گورنر بنا دیا ہے، جن کے پاس چادریں الگ الگ نہیں تھیں، ہم پیمند لگا کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور اللہ نے آج بادشاہ مملکت بنا دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر میں بے پناہ برکتیں ہیں، شکر میں بے پناہ فتوحات ہیں، صرف برکتیں نہیں، فتوحات بھی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کامیابی کا نسخہ بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، الا ادلک علی ابواب الخیر، بھلائی کا دروازہ بتاؤں، کامیابی کا دروازہ بتاؤں؟ کہا الصوم جنہ، روزہ رکھا کرو، شیاطین کے خلاف ڈھال بن جائے گا۔ ہم نے تو کہا نا جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ دنیا میں جب تک زندہ ہو، جہنم تو مر کے آنی ہے، اس وقت آپ کے حاسدین اور آپ کے درمیان ڈھال بن جائے گا، آپ کے دشمنان اور آپ کے درمیان ڈھال بن جائے گا، کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تیری اکڑ ختم ہوگی، اللہ تجھ پر مہربان ہوگا، کبر ختم ہوگا روزے سے، اور اللہ مہربان ہوگا۔ پہلی بات کیا بتائی؟ اگر کامیابی چاہتے ہو روزہ رکھا کرو، الصوم جنہ۔ نمبر 2 والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ النار الماء، صدقہ کیا کرو۔ صدقہ اللہ کی رحمت کو لاتا ہے، بلا کو ٹالتا ہے، اور انسان بلاؤں نے ہی برباد کیا، رحمتوں سے برباد نہیں ہوتا انسان۔ سب سے قیمتی چیز ہے صدقہ۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اپنے مال سے کبھی گرتے نہیں ہیں، کبھی میدان عمل میں برباد نہیں ہوتے۔ ہم صدقہ روکتے ہیں تو ہمارا مال گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا نصیب سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری قسمت، پھر ہم قسمت کو روتے ہیں، ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ تو نے صدقہ دیا تھا جو قسمت اچھی رہتی، پیٹرول ڈالا نہیں اور کہتے گاڑی بھاگتی رہے، ہے نا؟ یہ بیماریاں ہیں نا ہمارے اندر، ہم اس میں تو 500 کا ڈال کے شام کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن پچھلے جمعہ میں نے پچھلے جمعہ کیا بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین صبح بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، شام کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، میرا حصہ کدھر ہے؟ اور ہم کہتے ہیں گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میرے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں، چلو موجے کرو۔ تیسری چیز کیا فرمائی؟ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، 3 چیزیں، روزہ رکھا کرو کامیاب ہو جاؤ گے، ناکامی تمہارے قریب نہیں آئے گی، صدقہ دیا کرو کبھی بلا نہیں آئے گی تمہارے مال پہ، چوری نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگا، لوٹا نہیں جائے گا، پریشان، اگر ایسا ہو بھی گیا جبر دنیا کے تحت تو اللہ اس کا بدل دے گا۔ صدقہ دینے والے کو اللہ بدل دیتا ہے، برباد نہیں کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا فرمائی؟ رات کے پیٹ میں نفل پڑھ لیا کرو، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، کیوں؟ اس وقت تو اور تیرا رب اکیلا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا تو اور تیرا یار اکیلا ہوگا، اور تیرا پروردگار اور تو اکیلا ہوگا۔ جب تو اس وقت 2 نفل پڑھ کے اللہ سے جو التجا کرے گا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، خدا پوری کرے گا۔ لیکن حلال کی کرنا، یہ نہیں کہنا یا اللہ میری شراب کی دکان کھلی اس میں برکت دے دے، خدا بربادی لکھ دے گا۔ ایک گاڑی ہے 10 کر دے، یہ تو جائز ہے،
ایک گھر ہے 2 کر دے یہ تو جائز ہے، میرے 4 بیٹے ہیں 10 بیٹے ہیں 10 گھروں والا بنا یہ تو جائز ہے، لیکن حرام کی دعا نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ ایک دربار تو ہے جس پہ لوگ آ کے پوجا کرتے ہیں صدقہ ڈالتے ہیں، میں لے آتا ہوں 2 مزار اور بنانے کی توفیق دے، یہ نہیں کرنا۔ حرام کی دعا نہیں کرنا، حلال کی دعا کرنا۔ فی جوف اللیل میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور پھر چوتھی چیز کیا فرمائی نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقتہ، کل حشر کے میدان میں صدقے کے سائے کے نیچے صدقہ دینے والا ہوگا، جہاں سایہ نصیب نہیں ہوگا کسی کو بھی نا، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ صدقہ ہوگا جس کا جو سایہ ہوگا اس کے نیچے صرف صدقہ دینے والا ہی ہوگا۔ صدقہ دیا کرو اللہ کے راستے میں، صدقہ روکنے سے ہمارے رزق گھٹتے ہیں۔ اور صدقہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صدقے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے کہ آپ نے 1000 روپے دینے ہی دینے۔ وہ بھائی آپ 10 روپے بھی دیں 100 روپے بھی دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے تجھے اور تیرے رب کو پتہ ہے، لیکن اس میں ڈنڈی نہیں مارنا۔ اگر آپ کے پاس دل میں خیال آئے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اتنا سا صدقہ نکالوں، اس میں دیر نہیں کرنی۔ کیوں؟ اب اس کے درمیان شیطان حائل ہوگا اور تجھے گمراہ کرے گا، وہ تیرے پیچھے یہ چیز چاہیے، تیرے پیچھے یہ چیز چاہیے، بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ ہی شاید اللہ نے ٹالنا تھا تو تیرے دل میں صدقے کا خیال آیا، جو ہی خیال آئے فوراً صدقہ نکال دو۔ جو ہی یہ خیال آئے کہ بڑے پریشان ہے صدقہ نکالو۔ صحابہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو مسجد اور گھر کے راستے میں صدقہ ضرور نکال کے آتا ہے۔ اور یہ محدثین کا بھی وتیرہ ہے، محدثین نے مسند امام احمد میں بھی لکھا ہے کہ جب بھی کوئی نیک آدمی جن کو لوگ نیک کہتے تھے اور وہ اللہ کے ولی تھے، وہ جب نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف آتے تو راستے میں پہلے صدقے کا مستحق ڈھونڈتے اور جو توفیق ہوتی صدقہ دے کے نماز پڑھتے۔ کوشش کیا کرو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے گھبرایا نہیں کرو، کیونکہ اللہ ہی نے تو دیا ہے، اور اگر اللہ نے لے لیا تو پھر ہزاروں لگتے ہیں واپس زندگی وہ نہیں ملتی، اور اگر پہلے سینکڑوں یا روپوں کے حساب سے دے دو گے تو آپ کے لاکھوں بھی بچ جائیں گے، سلامت رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ٹائم تو پورا ہو گیا ہے، تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ کھیتران کا، خدا اس کو برباد کرے، ایسا ظالم شخص، فرعونیت اس کے اندر، بے حیا انسان، یہ زمین کی بدترین شرار الخلق نبی علیہ السلام نے ایسی مخلوق کو قرار دیا، اور اسلام کے آنے کی پہلی وجہ شرک کا مٹانا تھا، دوسرا ظلم کا مٹانا تھا، اور وہ کھیترانی سسٹم ہی تھا عرب کے اندر کو جو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹیوں کو مار دیتے تھے، لڑائیاں، گھوڑے کو پانی پلانے پہ جھگڑا۔ الطاف حسین حالی نے بڑا نقشہ کھینچا ہے۔ تو اسلام کے آنے کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وڈیرا سسٹم، جاگیرداری سسٹم اور لٹیرا سسٹم ختم کرنا تھا۔ مجھے حیرت ہے پاکستان کی سلامتی کی ایجنسیوں پہ، پولیس پہ، لیویز پہ، ایسے تنخواہ دار ملازمین بے شرموں پہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ سوشل میڈیا کے چند نوجوان ایکٹیوسٹ نے تحریک چلائی ہے تو ان بے غیرتوں کو اس کے وہ نجی جیل بھی نظر آ گئی، پھر کہتے ہیں اداروں کو گالی نہیں دو، اداروں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر یہ صرف پولیس تنخواہ لینے کے لیے بنی ہے، لیوی صرف تنخواہ لینے کے لیے بنی ہے، تو ان کی تنخواہ بند کر کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو تنخواہ دو، یہ تمہیں معاشرے کے سارے مجرم بتا دیں گے۔ 1-2 دن کی تحریک کے بعد علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اسلام آباد لاہور سے تحریک چلائی، سینیٹر مشتاق احمد خان نے سینٹ میں آواز اٹھائی، ان کو ساری نجی جیل مل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی تشدد کا عنصر ہے اور وہ متشددین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں کل سے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اور حال تصویریں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کبھی رینجرز کے جھرمٹ میں ہے، کبھی لیویز کے جھرمٹ میں ہے، کبھی فوجیوں کے جھرمٹ میں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تحفظ تو یہ لوگ دیتے ہیں، اگر یہ لوگ ایسے ظالموں کو تحفظ نہ دیں تو کوئی ظلم نہ کر سکے۔ یہ چیز اس کھیترانی سسٹم سے پتہ چلی ہے کہ پاکستان میں ظالم کا محافظ پاکستان کے کچھ ادارے ہیں،
اور یہ جو نوجوان میں شعور آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے۔ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے ظالم پہلے بھی پکڑے گئے اور انشاءاللہ پکڑے جائیں گے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے لوگوں نے تمہیں مجرموں کا پتہ دینا ہے تو ان کے تنخواہیں بند کرو اور ان کو نوکریوں سے نکالو، یہ مزدوری کریں اور یہ کام کریں۔ پاکستان میں ظلم کے راج کے پیچھے یہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہاتھ ڈالنا ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اور پھر ڈٹائی کی حالت دیکھو، لیویز کے جرمٹ میں ہے اور وکٹری کا نشان بنا رہا ہے کہ میں نے ایک غریب کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اس کی وہیں گردن کیوں نہیں اتاری؟ ہوتا نا یہ سعودی عرب کے اندر، اس کے خاندان کو بھی چوک کے اندر وہ لٹکا دیتے۔ اسلام کا یہ فائدہ ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، پاکستان کی پہلی اینٹ اسلام کے نام پر بنی تھی، تو یہ بھولے بھالے مسلمان انڈیا چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ اگر یہاں پہ یہی ظلم و جبر کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سارا ایک ہی خطہ رکھتے جیسے ہندو وہاں پہ کر رہا ہے۔ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، اور جو آج پاکستان میں نہیں جائے گا وہ ساری زندگی ہندوؤں کو یہ یقین دلاتا رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہندوستان کے وفادار ہیں۔ آج دیکھو ہندوستان کے مسلمانوں کا حشر کہ وہ یہی یقین دلائے جا رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں نہیں بتانا پڑتا ہم پاکستانی، کیونکہ ہم تو ہندوستان چھوڑ کر آ گئے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر سوشل میڈیا نے مجرمین کا بتانا ہے تو بلوچستان کی پولیس کو ختم کیا جائے، سندھ کے اندر کی پولیس کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ اندرون سندھ میں بھی نجی جیلیں ہیں۔ نجی جیلیں اسلام سے آنے سے پہلے تھیں، جن کو اسلام نے پامال کر دیا تھا، اور پامالی ایسی کی تھی کہ ہر ظالم کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، ہر نفس کو عزت و وقار دیا تھا۔ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، لہذا کھیتران سزائے موت کا حقدار ہے۔ اور یہ بات مت پھیلاؤ، کچھ لوگوں نے یہ بھی بات پھیلائی ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ دشمنی ہے۔ یار بیٹے کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہے، لیکن نجی جیل تو ہے، مظلوم قیدی تو ہیں، مظلوم قتل تو ہوئے ہیں، تیری نجی جیل میں ہوتے ہوئے دوسرا کیوں قتل کر گیا؟ اس لیے یہ نجی جیلوں کا رواج جاہلیت کا رواج ہے، ظلم کا رواج ہے، اور اس دور کا رواج ہے جب اسلام نہیں تھا۔ پاکستان بھی ہے، اسلام بھی ہے، فوج بھی ہے، ادارے بھی ہیں، پھر نجی جیل یا تو ختم ہونی چاہیے یا یہ ادارے ختم ہونے چاہیے، تاکہ قوم پھر نجی جیلوں پہ توقع رکھ کے بیٹھی رہے۔ اللہ رب العالمین